أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وہ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم فرمایا تھا کہ ہم کسی پیغمبر پر ایمان نہ لاویں جب تک کہ ہمارے سامنے معجزہ نظر و نیاز خداوندی کا ظاہر نہ کرے کہ اس کو آگ کھا جاوے. آپ فرما دیجئے کہ بالیقین بہت سے پیغمبر مجھ سے پہلے بہت سے دلائل لے کر آئے، اور خود یہ معجزہ بھی جس کو تم کہہ رہے ہو سو تم نے ان کو کیوں قتل کیا تھا اگر تم سچے ہو؟ سو اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کریں تو بہت سے پیغمبروں کی جو آپ سے پہلے گزرے ہیں تکذیب کی جا چکی ہے، جو معجزات لے کر آئے تھے اور صحیفے لے کر اور روشن کتاب لے کر. کل آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیات کے ذکر کرنے میں غلطی ہو گئی تھی. 181 اور 182 نمبر کی کل آیات پڑھی گئی تھی، اس کا خلاصہ بیان کیا گیا تھا، اور ہم نے کل 180 اور 81 نمبر کہا تھا. تو 180 نمبر کے بجائے 181 اور 82 نمبر کی دو آیات تھی، اور آج جو دو آیات پڑھی گئی وہ 183 اور 184 نمبر کی آیت ہے. پہلی آیت کریمہ یعنی 183 نمبر جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس کے اندر یہودیوں کی ایک شرارت کو بیان کیا ہے. یوں تو قرآن پاک کے اندر بہت ساری جگہوں پر یہودیوں کی لغو اور بیہودہ گوئی اور شرارت کو بیان کیا ہے، تو 183 نمبر میں بھی یہودیوں کی ایک شرارت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے یہودی لوگ کہ ہم سے پہلے نبیوں کے ذریعے اللہ نے یہ عہد کیا. دیکھیے جھوٹ بات ہے بالکل. پہلے نبیوں کے ذریعے اللہ نے ہم سے یعنی یہودیوں سے عہد لیا ہے کہ کسی نبی پر اس وقت تک ایمان مت لانا جب تک کہ وہ قربانی اور نذر و نیاز کسی پہاڑ کے اوپر وہ پیش نہ کریں اور اس قربانی کو آسمان سے آگ آ کر کے جلا نہ دے، اس کو ختم نہ کر دے. اگر نبی آئے اور ایسا کام کرے یعنی ایسا معجزہ دکھائے، کوئی نبی آئے تو اس وقت تک اس کو مت ماننا، اس وقت تک اس کے اوپر ایمان مت لانا جب تک کہ یہ معجزہ نہ دکھائے جو نذر و نیاز کی کوئی چیز، نذر و نیاز کا کوئی مال یا قربانی پیش کرے. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا. یہ بات بتا دینا ضروری ہے کہ پہلے زمانے میں قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی، پہلے زمانے میں قربانی اور نذر و نیاز کا مال اور مال غنیمت کا مال کھانا جائز نہیں تھا پہلے نبیوں کے لیے. وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ نذر و نیاز کا مال، قربانی کا جانور لے جا کر کے کسی پہاڑ پر رکھ دیتے تھے، اور آسمان سے آگ آتی تھی اور آگ آ کر کے اس نذر و نیاز کے مال کو، قربانی کو جلا کر کے ختم کر دیتی تھی. تو جلانا اس کی قربانی اور نذر و نیاز کی قبولیت کی علامت ہوتی تھی پہلے نبیوں کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ کا اس امت پر دیکھیے کتنے سارے احسانات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اس امت کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم لوگ بھی ایسا کرو، یا نبی کو نہیں کہا گیا، بلکہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نذر و نیاز کو کھانا اور اس کو غریب غربا پر تقسیم کر دینا یا قربانی پیش کرنا، قربانی کا گوشت کھا دینا اس امت کے لیے ثواب کی چیز ہے. یہ اس کو جلا دینا یا آسمان سے آگ کھانا، یہ سب اس امت کو مشکلات میں اللہ نے نہیں ڈالا. اگر ایسا اللہ اگر کرتے تو پتہ نہیں ہم لوگوں کی کتنی قربانیاں ضائع ہو جاتی. کہ اگر کسی کی قربانی آسمان سے آگ آتی اور آگ نہ آتی اور اس قربانی کو نہ جلاتی تو ہم پریشان ہو جاتے، ایک دوسرے کی عزت چلی جاتی اور پتہ چل جاتا کہ فلاں کی قربانی قبول ہی نہیں ہوئی، آسمان سے آگ ہی نہیں آئی، اور فلاں کی نذر و نیاز کا مال پہاڑی پر پیش کیا گیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آگ کو بھیج کر کے نہیں جلایا، تو کتنے سارے لوگوں کی عزت جاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس عیب پر بھی پردہ ڈال دیا ہے کہ اس امت کو ان مشکلات میں نہیں ڈالا. تو یہ یہودی لوگ آ کر کے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے نبیوں کے ذریعے
عہد لیا ہے کہ ایسا معجزہ نبی دکھائے تو تم ایمان لانا، حالانکہ بالکل یہ غلط الزام ہے، اس بات کے اندر کوئی سچائی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرما رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے عرض کر دیجئے، فرما دیجئے کہ اچھا پہلے نبی جب ایسا کرتے تھے، معجزہ لاتے تھے کہ قربانی کو پیش کرتے تھے یا نذر و نیاز کے مار کو پیش کرتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو جلا کر کے بھسم کر دیتی تھی، تو تم نے ان نبیوں کو کیوں نہیں مانا؟ ان نبیوں کو تم نے کیوں نہیں مانا؟ اس کا تم نے انکار کیوں کیا؟ اور پھر ماننا تو دور کی بات، تم نے اس کو قتل تک کر دیا، قتل کرنے سے بھی تم نے گریز نہیں کیا۔ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، اللہ فرما رہے کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو ایسا معجزہ لاؤ تو ہم ایمان لائیں گے۔ تو پہلے نبیوں نے تو ایسا کیا اور ایسے معجزات کو ان کے ذریعے ظہور ہوا کہ مانو کو آسمان سے آگ نے آ کر کے جلا کر کے بھسم کر دیا، پھر بھی تم نے اس کے اوپر ایمان قبول نہیں کیا، تم ایمان نہیں لائے، اور ایمان لانا تو دور کی بات تم نے اس کو قتل کر دیا۔ تو یہ تمہاری بالکل غلط بات ہے، غلط جو ہے تمہارا جو ہے یہ مطالبہ ہے۔ تو ایک یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایسا کر دیتے، جیسا کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ اگر کر دیتے کہ آسمان سے آگ آتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور معجزہ قربانی کو پیش کرتے یا نذر و نیاز کے مار کو پیش کرتے اور آسمان سے آگ آتی جلا دیتی تو وہ لوگ ایمان قبول کر لیتے، تو اس میں حرج کیا تھا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ معجزہ ظاہر کر دیا جاتا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ کمبخت لوگ صرف بغض اور اناد اور ضد اور ہمدردی میں یہ مطالبہ کر رہے تھے، ان کو ماننا نہیں تھا۔ ماننا اگر رہے تو دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی معجزے کا مطالبہ نہیں کیا، بہت سارے صحابہ کرام نے معجزے کا مطالبہ نہیں کیا، بغیر معجزات دیکھے بھی انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے بہت سارے صحابہ نے تو بغیر معجزات دیکھے ہی ایمان قبول کیا۔ اصل میں ان لوگوں کو ایمان قبول کرنا نہیں تھا، ایمان قبول کرنا اگر ہوتا تو بہت ساری چیزوں کو انہوں نے دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کو، صداقت کو، اور بہت ساری چیزوں کو انہوں نے دیکھا، بہت سارے معجزات کو بھی دیکھا۔ یہی ایک معجزہ کیا دکھانا ضروری تھا کہ تم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ایسا معجزہ دکھا دیں تو ہم ایمان قبول کریں گے۔ اصل میں اس کو ایمان قبول کرنا نہیں تھا، ایمان قبول اس کو کرنا نہیں تھا، صرف ضد اور ہر درمی اور اناد میں وہ لوگ ایسا مطالبہ کر رہے تھے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری آیت یعنی 184 نمبر کی جو پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، شفقت آمیز انداز میں اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے۔ بہت ساری آیتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے بہت سارے جو ایمان نہیں لا رہے تو اس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اذیت پہنچتی تھی، یہ لوگ ایمان کیوں نہیں قبول کر رہے ہیں، ہماری بات کی تصدیق کیوں نہیں کر رہے، یہ لوگ جہنم کے راستے پر کیوں جا رہے ہیں، جنت والے راستے پر یہ لوگ کیوں نہیں آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کڑھن ہوتی تھی اور بہت زیادہ اندر اندر گھٹتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ ایک جگہ قرآن نے کہا لعلک باخع النفس کا کہ اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اگر یہ لوگ تکذیب کر رہے ہیں، آپ کے لوگ تردید کر رہے ہیں، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی نیا واقعہ نہیں۔ جتنے بھی پیغمبر آئے، 1 لاکھ سے زیادہ پیغمبر آئے، تمام نبیوں کو ان کی قوموں نے ان کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، ان کی تردید کی، حالانکہ وہ لوگ کتاب لے کر کے آئے، صحیفے لے کر آئے، کھلم کھلا معجزات لے کر کے آئے، دلائل لے کر کے آئے، معجزات بھی لائے، دلائل بھی لائے، کتاب بھی لائے، صحائف بھی لائے۔ اس کے باوجود بھی وہ لوگ ان نبیوں کے پیچھے لگے رہے، ان کی تردید اور تکذیب کرتے رہے اور ان کو ستاتے رہے، پریشان کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کو قتل بھی کر دیا۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی نئی بات نہیں، آپ بھی ان کے الزامات پر اور ان کی بیہودہ گوئی پر اور ان کی ہرزہ چرائی پر آپ بھی صبر کیجئے، جیسا کہ پہلے نبیوں نے صبر کیا۔ پہلے نبی دلائل لے کر کے آئے، معجزات لے کر کے آئے، صحائف لے کر آئے، کھلی کتابیں اور کھلے معجزات لے کر کے آئے، پھر بھی ان لوگوں کو جو ہے ان لوگوں کی قوموں نے جھٹلایا۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کی اذیتوں پر، ان کی ہرزہ چرائیوں پر، آپ ان کی بیہودہ گوئی پر آپ بھی صبر کیجئے، جیسا کہ پہلے نبیوں نے صبر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو
سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک و اشہد ان لا الہ الا انت